باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی ٹی وی کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کی محوریت اور مرکزیت معرفت امام زمان علیہ السلام پر ہے، اور جیسے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت، بلکہ اس دور تو کیا ہر دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی پہچان کر سکے، اس کے بعد جو اللہ نے جو حجت بھیجی ہے اس کی پہچان کر سکے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان کر سکے اور اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ در حقیقت انسان کی خلقت معرفت کے اوپر ہی ہے، چونکہ انسان کو جو انسان کی خلقت ہوئی ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کر سکے۔ یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی گفتگو پر انشاءاللہ مزید بحث کو آگے بڑھائیں گے اسی موضوع پر، اور یہ موضوع جو ہے اس موضوع پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، چونکہ موضوع نہایت ہی مہم ہے، اور اس مہم موضوع میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دقت سے کام لیں اور معرفت تک پہنچ سکے۔ البتہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معرفت امام در حقیقت معرفت اللہ ہے، یعنی امام کی جس نے معرفت حاصل کی گویا اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی۔ بلکہ بعض علماء اخلاق نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ فقط اور فقط اپنی ذات کی معرفت کر لے تو گویا کہ اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ ذات کی معرفت ظاہر ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر سوچ اور وچار سے کام لے اور خود اپنے اندرونی جو فضا ہے انسان کی، اپنی روح کی جو فضا ہے، اس میں اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو گویا کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائے گی، اور وضاحت یہ ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہو سکے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے لیے ظاہر ہے کہ ان کی قدرت کو دیکھ کے اللہ کی معرفت کی جا سکتی ہے، ان کی کمالات دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالی کے کمالات دیکھ کے ان کی معرفت کی جا سکتی ہے۔ تو بحث معرفت در حقیقت ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے اور بہت ساری بحثیں بھی ہو چکی ہے، لیکن زیادہ تر یہ بحث جو ہے وہ عملی بحث ہے۔ ہمارے پورے دین کے جتنی بھی ارکان ہے، جتنی بھی ہم جو یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یا جو کہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں یا جا کے کتابیں پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت عمل کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ انسان نہ کرے کہ اس کو آپ انسائکلوپیڈیا کی طرح ایک نالج بنا لو، بھائی میری نالج ہے مثلا روزے کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھے شروع ہو جائے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن خود اس احادیث کو پڑھنا عمل کے لیے پڑھنا ہے کہ انسان خود عمل کر سکے اس مسئلے کے اوپر، اور خود انسان کامل بن سکے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، خلق الانسان، خدا نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ انسان کی خلقت ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز یہ بحث چلتے رہیں گے۔ لیکن معرفت کے موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے عزیز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علامہ صفدر رضی صاحب سویڈن سے، انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ الحمدللہ، بس دعا کرتے کہ اللہ سب مومن مومنات کے اعمال قبول کرے، الہی آمین۔ اور یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں اللہ کی مہمان نوازگی میں، وہ گزر جائے امن و امان و سلامت و عافیت ہمارے لیے اور تمام مومن مومنات، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ قیمتی اوقات میں سے آپ نے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔
بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا بھی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ الف خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی قبلہ، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے ہمارے جو موضوع ہے ہماری وہ ہے امام کی معرفت، امام کی معرفت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ تو پہلا سوال یہیں سے شروع کروں گا کہ امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کی معرفت کس کو کہتے ہیں؟ امام کی معرفت کیا ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ احسنتم، جزاکم اللہ۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ آج کل معرفت کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے، لیکن اور بہت لوز باتیں ہوتی ہیں، میں سنتا ہوں یہاں وہاں سے۔ جی ہو سکتا ہے کسی نے یہ پن پوائنٹ کیا ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کے ابھی دل میں خواہش تو ہوگی کہ ہمیں معرفت ہو، ہمارے پاس معرفت ہو، لیکن بہت سے یہ پوچھتے ہیں کہ معرفت ہے کیا چیز، یعنی کوئی بریانی کی پلیٹ ہے، یا کوئی چکن ٹکا ہے، یا کوئی نہاری ہے، پتہ نہیں حلیم ہے، کیا یہ معرفت کیا ہے؟ بالکل۔ تو یہ جو چیز ہے نا، معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کو جو عملی طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو وہ الفاظ جو زیارت کی حدیثوں میں آئے ہیں، صحیح، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بھی حدیث میں آیا ہے کہ من زار عارفا بحقه، سبحان اللہ، جو زیارت کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ زیارت کرتے ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتی ہے، نفاق منافقت بھی ہوتی ہے، اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ جی یہ زیارت عجیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ امام تو قبول کرے گے، امام تو ہر انسان کو قبول کرتے ہیں جو بھی مہمان آتا ہے، لیکن وہ زیارت کا کیا اثر ہوگا یا نہ ہوگا، یہ ہم دیکھنا ہے۔ معرفت میں اثر ہوگا یا نہ ہوگا، معرفت سے زیارت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کہ اب یہ زیارت ایک ایسی مثال ہے، امام کی بیعت کی مثال ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام کو بیعت دینے والے کتنے تھے؟ کچھ روایتوں میں 30,000 تھے، صحیح، کچھ میں 10,000 تھے۔ لیٹر کتنے لوگوں نے لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو؟ صحیح، اور جو وفادار کتنے تھے؟ 72 کے قریب۔ جی تو یہ وفادار جو تھے ان کے پاس معرفت تھی، بے شک، جن کے پاس معرفت نہیں تھی وہ امام کے اوپر پلٹ گئے اور امام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بے شک، تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امام بولے حل من ناصر ینصرنا، ہم بغیر تردد کے لبیک بول دے ہوئے، سبحان بغیر اللہ، تردد کے۔ جی اور یہ ضروری اس لیے ہمارے امام زمانہ کی معرفت کے، کیونکہ کربلا کا ندا دوبارہ 12ویں امام اٹھائے گئے، دوبارہ 12ویں امام کنٹینیو کرے گے، کیونکہ کربلا وہاں رک گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کے حد تک رک گئی ہے۔ جی ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ یہ واپس سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز کب دوبارہ نکلے گی، جی کیونکہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز رک گئی ہے وہاں پر، اور امام علیہ السلام کے شہید ہونے تک پوز ہو گئی، ہم نہیں بولتے ختم ہو گئی ہے، پوز ہوئی لی، پوز وقفہ ہوا ہے۔ جی جی یہ وقفہ انتظار کا وقفہ ہے، ہم بولتے ہیں نا کبھی کبھی ٹی وی میں وقفہ دے دیتے ہیں، انتظار کا وقفہ، یہ تو ہمارے کو بھی اللہ نے ایک انتظار کا وقفہ دیا ہے کہ میں نے پروجیکٹ ختم نہیں کیا ہے، دوبارہ یہی ندا آئیں گی، اور دوبارہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس معرفت ہے جو بغیر تردد، بغیر سوچے لبیک کہہ دے گے، لبیک یا داعی اللہ۔ سبحان تو اللہ، 12ویں ہمارے حل من ناصر ینصرنا کی دوبارہ آواز دے گے، بے شک، اور پھر دوبارہ انصاران امام حسین نکلیں گے، انصاران امام زمان عجل اللہ تعالی نکلیں گے، جی اور وہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹائم پہ کتنے لوگ ہو گئے۔ تو یہ ہے کربلا کیوں یعنی پاز ہو گئی، کیونکہ جنہوں نے بیعت دی تھی ان کے پاس معرفت نہیں تھی، زیادہ تر لوگ کے پاس۔ جی ابھی اسی لیے ہمیں ہماری معرفت بنانی ہے، تاکہ جب ہم الاجل اجل تو کہتے ہیں، جس طرح امام حسین کو بھی الاجل کہا تھا لوگوں نے، جی پھر بعد میں جو ہے امام آئے تو بعد میں ان کے خلاف ہو گئے، ہم بھی الاجل کہتے ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو وہی حشر ہوگا، خدا نخواستہ، لا سمح اللہ، جس طرح کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بے شک، تو زیارت جو ہے ہمیں امام حسین کی زیارت، کیونکہ چونکہ آپ کربلا میں ماشاءاللہ اور مومنین زیارت کرنے آتے، تو مومنین سے گزارش ہے کہ زیارت کرو تو معرفت والی زیارت کرو، بے شک، بے شک، معرفت بغیر کی زیارت نہیں کرو، کیونکہ امام تو تم کو مہمان کی طرح قبول کر لیں گے،
صحیح لیکن جب وقت حل من ناصر ینصرنا کا تو یہ زیادہ تر ظاہرین جو ہے نا مدد نہیں کر پائے گے، کیونکہ معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کرتے. یہ زیارت، کربلا کا واک، یہ سب ٹریننگ ہے. جی آپ دیکھیں کہ ہم بچپن میں سوچتے تھے، یہ حدیثیں پڑھتے تھے کہ پوری دنیا سے کونے کونے سے آ جائیں گے بہرمی امام کی نصرت کرنے کے لیے، بے تو شک لوگ چل کے ہی آئے گے. ہمیں حیرت ہوتی تھی. اب جب یہ اربعین کا واک ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ظہور قریب ہے، کیونکہ امام کا ظہور عاشورہ میں ہوگا انشاءاللہ، اور چہلم تک وہ کوفہ پہنچ جائے گے، کیونکہ مکہ سے ظہور ہوگا. آہستہ آہستہ جو سامنا کرنے والے ہوگے اس کو ختم کرتے کرتے چہلم تک کوفہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور یہ چہلم کا واک عاشورہ کے وقت سے بھی زیادہ محکم ہے اور زیادہ. اور لوگ بولتے ہیں حدیث سے کم ہے. بھائی حدیث کو چھوڑو، ایک قدرتی نظام اللہ نے معجزہ کر دیا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے تیاریاں ہوتی ہے کہ جب امام اربعین میں پہنچے کربلا میں، تبھی دنیا سے سارے انصاران امام بھی پہنچ جائیں گے. کچھ چل کے آئیں گے، کچھ ہوائی جہاز میں آئیں گے، کچھ معجزے کی طریقے سے آ جائیں گے. تو یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں امام کے ظہور کی، کہ کربلا میں جو ہے نا جب امام پہنچیں گے تو ہمارے انصاران امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح، جس طرح اربعین کے وقت کو آپ یہ تصور کریں کہ امام ظاہر ہو گئے اور سب جا رہے چل کے، بیمار بھی جاتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی سب جاتے ہیں امام کی محبت میں، امام کی نصرت کے لیے. یہ جو بھی واک کرتا ہے نا کربلا کا، یہ تصور کرے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے امام ظاہر ہو گئے اور ہم جا رہے ہیں امام کو بیعت دینے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے معرفت. تو روایت میں کیا ہے کہ من زار عارفا بحق، صحیح جو زیارت کرتا ہے امام کی معرفت کے ساتھ، جی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے اس کی زیارت، اس کے آثار جو جتنے بھی ثواب وغیرہ سب ہوتے ہیں. تو لوگ نے کہا وما عرفان حق، یعنی مختلف اماموں میں یہی روایت آئی ہے. اس کے عرفان حق کیا ہے، معرفت حق کیا ہے؟ انہ امام مفترض الطاعہ، یعنی اس کی طاعت واجب ہے. جی تو عزیزان کرام، امام حسین کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آپ ایک بیعت کرنے جاتے ہیں، بے شک آپ پھر زیارت سے نکلے، گناہ معاف ہو گئے، ایک وعدہ کرے امام حسین کو، میرے سامنے ابھی حرام چیز آئے گی میں پرہیز کروں گا، میرے سامنے ڈرگز آئے گے، شراب آئے گی، آوردگی آئے گی، کوئی بھی کرپشن آئے گا، اس کو میں نہ بولوں گا، نہ میں حسینی ہوں. یہ ہوتا ہے زیارت کا، معرفت سے زیارت کرنا، کہ انسان جاتا ہے مختلف انسان بن کر آتا ہے. بے شک انسان جاتا ہے گناہگار، مکمل طور پر جو ہے نا مؤمن عارف بندہ بن کر آتا ہے. تو یہ مختصر سا ہے کہ معرفت کا مطلب ہے امام علیہ السلام کی طاعت بلا تردد، فرما برداری بلا تردد، لبیک یا داعی اللہ. تو اس سے معرفت کا یہ ہے کہ، اور یہ ضروری ہے ہمارے امام کے ظہور ہونے کے لیے. بے شک بے شک. جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص کو کیسے پتہ چلے گا، ہاں میرے خیال میں کچھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ علامہ صاحب سے کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ قائم کر سکے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکے. تو معرفت امام ایک نہایت ہی مہم بحث ہے، اور اس بحث میں ظاہر ہے ہمیں کچھ زیادہ ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ رابطہ ہوگا تو یہی سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور جی قبلہ آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل 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 جی جی بالکل. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مثلا میں امام کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے، 5 چیزیں ہیں، 5 سے زیادہ چیزیں، لیکن میں 5 شناختیں ہیں وہ میں آپ کے عرض میں خدمت کرتا ہوں. جی 5 شناخت، پنجتن 5 ہے علیہ السلام، اس لیے میں 5 چیزیں سامنے رکھتا ہوں. یہ 5 چیزیں آپ کو بتائے گی کہ ہمارے پاس معرفت ہے یا نہیں ہے. صحیح. یہ 5 چیزیں بتانے کے لیے، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجاتیں ہیں نا، 15 مناجاتیں جی جو امام اللہ کی معرفت کی شناخت ہے. کیونکہ اللہ کی معرفت ہوگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی، رسول کی معرفت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام کی معرفت ہوگی. یہ پورا رابطہ ہے. آپ دعائے معرفت میں اگر اللہ نہیں ہوتا، خدا نخواستہ اللہ کی توجیہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بھی کہ نہیں.
اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ میرا رسول ہے, اللہ نے معجزہ دیا قرآن کریم اور دیگر معجزات, تو پتہ چلا. تو اگر اللہ کا نہیں ہوتا ڈائریکشن ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی تو ہم رسول خدا کی لبیک نہیں کہتے. اور پھر رسول خدا کو ہم نے معرفت کر لی تو رسول خدا نے ہمیں بتایا من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. اگر رسول خدا کی معرفت نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امیر المومنین مولا ہے بھی کہ نہیں ہے. بے شک. سمجھ گئے نا. تو اسی لیے جو ہے نا اللہ نے تو کہہ دیا انما ولیکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تمہارا ولی صرف وہ ہے جو اللہ اور رسول اور جو انگوٹھی دیتا ہے رکوع کی حالت میں. تمہارا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, جس کے پاس کن فیکن امر کی طاقت ہے اس کی اطاعت کرو, جو کہ معجزہ کی طاقت کسی کی صحابہ کے پاس نہیں تھی, صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ الگ گفتگو ہے, اس میں اہل سنت کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کی نظر میں, صحابہ کی نظر میں امیر المومنین کے پاس ایسی قدرت تھی, وہ دوسری بحث ہے. لیکن یہ جو ہے نا اللہ نے تو ڈائریکشن دے دیا, تفصیل ہاتھ کس نے اٹھایا؟ رسول خدا نے بتایا کہ یہ ہے جو مولا, جو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ تمہارا ولی الامر ہے, یہ تمہارا مولا ہے, یہ تمہارا ولی ہے, یہ ہے جس کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. جی. اور یہ ہے جنہوں نے انگوٹھی اس میں دی تھی رکوع کی حالت میں, یہ ہے وہ ولی. تو اسی لیے رسول خدا نہیں ہوتے, وہ معرفت نہیں کراتے ہمیں امیر المومنین کی, ہمیں امیر المومنین کی معرفت نہیں ہوتی سلام اللہ علیہ. تو اسی لیے دعائے معرفت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم عرفنی نفسک, اے خدا مجھے تو اپنی معرفت دے. اگر تو مجھے اپنی معرفت نہیں دے گا میں تیرے ربی نبی کی معرفت نہیں کر پاؤں گا. تو مجھے تیرے نبی کی معرفت دے, تیرے رسول کی معرفت دے. اگر تو مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں دے گا میں تیرے ولی کی معرفت, تیرے حجت کی معرفت نہیں کر پاؤں گا. یہ سلسلہ ہے اطیع اللہ. جس طرح آیت قرآنی میں 3 ولایت آئی ہے, 3 اطاعت آئی ہے, اسی طرح یہ دعا بھی ہمیں 3 سلسلہ بتاتی ہے. سمجھ گئے نا, اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی الامر جو کہ اللہ کا چنا ہوا ہے, جس کے پاس معجزے کرنے کی قدرت ہے, جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, اور جس کے جو ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کو جو ہے پریفرنس کرتا ہے, اس کے اخلاق ٹاپ لیول میں اخلاق ہوتے ہیں. اور یہ تاریخ میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے رسول خدا کے بعد, صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. تو ابھی تو اسی لیے اللہ کی معرفت کے وہی طریقے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں استعمال کریں گے, اور جو طریقے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں استعمال کرتے ہیں وہ طریقے ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام اور فاطمۃ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہی 12ویں امام کی اس میں استعمال کریں گے. تو وہ کیا طریقے؟ 5 چیزیں میں بتاتا ہوں. 15 نسخے آپ 5 کو لے لیں, اور بعد میں باقی کے 10 کو مناجات, ہماری 15 مناجات ہمارے معصومین کی, اس پہ آپ جو ہے نا وہ کرنا. اچھا, اس کے لیے میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. جی. یہ مثال کیا ہے؟ ایک لڑکا کربلا میں زیارت کرتا تھا, نکلا حرم کے باہر, ایک ماشاءاللہ خوبصورت مومنہ دیکھ لیا. صحیح. وہ لڑکا دلہن ڈھونڈ رہا ہے. صحیح. تو اس کے دل میں کیا ہوا؟ وہ جو ہوتا ہے نا, جو کارٹون میں بولتے ہیں نا کہ وہ تیر مار دیا ایک فرشتے نے, تو دل میں جھک 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 محبت میں پڑ گیا. صحیح. تو یہ لڑکا جو ہے نا اس لڑکی کے محبت میں پڑ گیا. صحیح. یہ بھی مومن ہے, وہ بھی مومن ہے, کچھ وہ نہیں, لیکن کیا ہے کہ دل میں اس کا نشہ آ گیا وہ لڑکی کا. تو ابھی یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں معرفت. ہمارے دل میں ہمارے ایمان کے لیے کتنی گہری محبت ہے. جی. صحیح. اچھا, اس کے آثار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے معرفت کا مطلب گہری محبت, گہرا عشق. صحیح. اچھا, پھر یہ آتا ہے گھر پہ, امی جان مجھے اس سے شادی کرنا ہے, 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 دن رات. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جی. ذکر کر رہا ہے. جی. ذکر کر رہا ہے. بالکل. تو عارف ہوتا ہے نا, ذاکر ہوتا ہے. جی. تو ہمارے پاس مناجات المحبین ہے, محبت کرنے والوں کی مناجات. پھر ہمارے پاس مناجات الذاکرین ہے. جی. سمجھ گئے نا. جی. تو ہوتا ہے کہ نہیں, اگر جو انسان کسی کے عشق میں پاگل ہو جاوے تو دن رات اس کا کھانا کھائے گا تو دن میں دماغ میں اس کا ذکر ہے, پانی پیے گا دماغ میں, باتھ روم میں جائے گا, بیٹھے گا, سوئے گا. تو اللہ, یہ ہمارے امام کا اگر ہمارے دماغ میں ذکر ہے, دن رات ہمیں امام کا حاضر ناظر رکھتے ہیں, تو الحمدللہ ہمارے پاس معرفت ہے. بے شک. سبحان اللہ. کتنے ہو گئے یہ؟ جی, پہلی ہو گئی. کتنے؟
5 میں سے 2 ہو گئے. دو پہلے تو یہ دل کی دھڑکن, جی جی, دل کی دھڑکن پہلی ہو گئی, محبت, گہری محبت. جی. پھر دوسرا محبوب کا ذکر کرنا, ذکر کرنا, صحیح صحیح. دوسرا نمبر 2, آپ نہ گنتی نہیں کھوڑنا, اگر آپ گنتی کھو بیٹھ گئے تو پروگرام خراب ہو جائے گا. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, 2 ہو گئی قبلہ. نمبر 2, کیونکہ آپ گنتی کھو بیٹھیں گے تو آڈینس جو ہے نا وہ بھی گنتی کھو بیٹھ جائے گا. تو آپ سب لوگ میرے ساتھ گنے. نمبر 1 محبت, کیونکہ بہت حساس مسئلہ ہے, بہت ضروری ہے. ہمیں لبیک یا داعی اللہ کہنا ہے, سمجھ گئے نا. ہمیں امام کے خلاف جنگ نہیں کرنی ہے, یہ یاد رکھنا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے جو میں بول رہا ہوں. تو کتنا گہرا عشق ہے, نمبر 1 یہ چیک لسٹ کرنا ہے. دوسرا, کتنا ہم ذکر کرتے ہیں امام کا, اور کتنا شیطان کا ذکر کرتے ہیں, اور کتنا غفلت کی حالت میں گزارتے ہیں. ہم امام کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, ہم اللہ کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, رسول کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, امام کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, حاضر ناظر رکھتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا سب چیز ہمارا امام کی محبت ہمیں, امام کا ذکر ہمارے دماغ میں رکھتی ہے. جی, یہ ہو گیا نمبر 2. صحیح. تیسرا, تو یہ ہو گیا ذاکر. اچھا, ماں نے کیا بولا, بھائی میرا تو نے دماغ خراب کر دیا ہے, دن رات اس کا نام لیتے رہتا ہے. امی جان میری شادی کرا دو, امی جان میری شادی, بھائی کرا دو گی بس, تو جان چھوڑا میری. صحیح, سمجھ گئے نا. تو امی بیزار ہوگی, اتنا ذاکر بن گیا ہے اس کا کہ یا اللہ کیا کریں میں. تو امی بولی ٹھیک ہے چلتے ہیں ان کے گھر کے پاس. گئے اور ماشاء اللہ شادی ہو گئی. جی, الحمدللہ. ابھی کیا ہوا, تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے. جی جی. وہ بیچاری نے محبت کر دی ہے, وہ اس کے شوہر کی برتھ ڈے تھی, ابھی دونوں ایک دوسرے کے عارف ہے, ایک دوسرے کے ذاکر ہے. جی. ابھی تیسرا پوائنٹ یہ ہے, وہ بیچاری جو عورت ہے اس کی بیوی, اس نے بولا کہ میرے شوہر کا برتھ ڈے ہے, میں اس کو آج سرپرائز دوں گی, سرپرائز دوں گی, اور سرپرائز کا کیک بناؤں گی. سمجھ گیا نا. تو وہ جا کے کچن میں اپنے معرفت کے عشق میں کیک بنانا شروع کیا, اور پھر بعد میں کیک میں شکر بھی ڈالا جاتا ہے نا. تو اس نے غلطی سے کیا ہے, اپنے عشق میں نمک ڈال دی. کیا ڈال دیا کیک میں, محبت. کیک میں کیا, کیک میں نمک, شکر کے بجائے نمک ڈال دیا. آپ کو شاید روزہ لگا ہوگا, اسی لیے میں ایسا کیک رکھوں گا کہ آپ کا بابا نہیں مجھے روزہ مکمل کرنا ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ کیک بنا رہے ہیں نا, کیک, اور محبت کے نشے میں ہے, معرفت میں. تو اس نے کیا, بجائے شکر کے کیک میں کیا ڈال دیا, دونوں سفید چیز ہے, اس نے غلطی سے کیا ڈال دیا, نمک ڈال دیا. جی صحیح. کیا ڈال دیا, نمک. اچھا کتنا ڈالا, بولی نہیں میرا عاشق ہے, مجھے چاہیے کہ بہت میٹھا کیک اس کو دے دو. وہ ٹھوستے گئے اور ڈالتے گئے نمک. ارے بھائی, تو اس کو نہیں پتا ہے, وہ تو عشق میں مبتلا ہے. پھر آیا شوہر تھکا پکا باہر سے, اور پھر بعد میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بول دیا اس کو نے, پھر بعد میں کیک کھانا شروع کیا. تو شوہر کا منہ جو ہے نا, وہ تھوڑا سا پھٹے منہ کیسا ہو گیا تھا تھوڑا سا, لیکن اس نے نہیں بتایا. جی, کیوں, اس نے جو ہے محبت ہے, اس کو پتا ہے کہ میری بیوی سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن محبت میں اس نے بنایا ہے, بالکل معرفت میں بنایا ہے, عشق میں. تو وہ کیا شکر گزار بن گیا. بہت بہت شکریہ, میں لائق نہیں ہوں, تو نے کیوں بنایا, نہیں آپ سب کچھ ہے, نہیں میں نہیں لائق ہوں, شکریہ. حالانکہ کیک پھٹے منہ والا کیک ہے, لیکن وہ شکر گزار بن گئی ہے, وہ شکر گزار بن گیا ہے, شاکر بن گیا ہے. تو اگر معرفت ہوتی ہے نا, تو اگر امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا سا امتحان لے لے, امام کی راہ میں تھوڑا سا تکلیف آ جائے ہم کو, سمجھ گئے نا, نمک آ جائے ہماری زندگی میں, ہماری زندگی کھاری ہو جائے, تو شکر گزار رہنا چاہیے. بے شک, یہ ہوتا ہے معرفت. اگر ہم شکایت شکر گزار, کیونکہ امام کا راستہ ہی ایسا ہے, معرفت کے لیے قربانیاں دینی ہوگی. سب ریڈ کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے ہیں, کافی مشقتیں آئے گی. شیعان آل محمد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ مصیبتیں آتی ہے, مشقتیں آتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ بولتا ہے کہ یا امیر المومنین مجھے تیرے سے عشق ہو گیا ہے, مضمون ہے روایت کا. تو بولتے ٹھیک ہے, غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. فقیر امیر المومنین میں تو بولا ہاں یہ ہمارا راستہ یہ ہے, ہمارے راستے میں تھوڑے اچھے دن آئیں گے, پھر برے دن بھی آئیں گے, اور برے میں برے بھی دن آئیں گے.
تو یہ نمک بھی آئے گا, سمجھ گئے نا. وہ نمک جو ہے نا, ہمیں اگر ہمارے پاس معرفت ہے تو کیسا نمک کھاتے کھاتے اس نے شکر کیا, اس کو وہ نمک میٹھا لگا کیونکہ اس میں محبت تھی. تو ہمیں بھی یہ جو اگر ہمارے پاس معرفت ہے نا, تو ہمیں بھی یہ جو اللہ امتحانات لیتا ہے, ہمارے 12ویں امام کے لیے ہم کو کبھی کبھی قربانیاں دینی پڑتی ہے اور سخت قربانیاں ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے دل میں سے شکر کہ یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے امام کے لیے راستے پہ تو نے مجھے قبول کیا. یا امام تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم تیری عنایت میں, تو اگر ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو تو دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب مصلحت ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں. یاد کریں امام حسین کا جملہ, شاء اللہ ان یرانی قتیلا, اللہ کی مشیت ہے کہ میں شہادت کے راہ پہ جاؤں. بولے تمہاری بیویاں اسیری میں جائے گی, بیٹیاں وغیرہ, شاء اللہ ان یراہن سبایا, امام کے لیے سارا جتنا تکلیف دہ تھا لیکن ان کے لیے ایک شکر کا باعث تھا کہ اللہ کا شکر کرے کہ اے خدا تیرا شکر ہے, تکلیف دے تو ہوں میں لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چنا اس امتحان کے لیے, اس بلند رتبے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے مناجات الشاکرین میں سے کہ انسان جو ہے نا بھلے تھوڑی سی نمک آ گئی زندگی میں, لیکن اللہ نے کتنا شکر دیا ہے ہم کو. ہمارے امام کی وجہ سے ہمارے مجھے یقین ہے زیادہ تر مومنین جو واچ کرتے ہیں انہیں کرامتیں ہوئی ہے, کم سے کم زندگی میں ایک تو معجزہ ہوا ہوگا امام حسین اور ہمارے کوئی بھی امام کے ذریعے. میرے خود کے ذاتی تجربے ہے, امام نے کسی کو چھوڑا نہیں, اتنا شکر کھلایا. تو کبھی امام کے خاطر نمک کھانا پڑ گیا, سب شکر کرنا چاہیے, نہ شکرہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نمبر 3 ہے, اور یہ مناجات الشاکرین, اللہ کا بھی شکر کرنا چاہیے, رسول کا بھی شکر کرنا چاہیے, ہمارے امام کا بھی شکر کرنا چاہیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 4 ہو گئے. آپ کو روزہ لگا ہے. جی 3 ہو گئے قبلہ, 3. سب سے پہلی محبت, دوسری ہاں جی دوسری اس کا ذکر کرنا, اور تیسری بالکل جی, اور تیسرے اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا, شکر کرنا, کیونکہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی اللہ نے دی ہمیں. ہمارے امام نے کتنے معجزے ہم کو دیے. تو آپ شادی شدہ ہے, نہیں شادی شدہ ہے؟ جی جی آپ شادی شدہ ہے؟ جی جی. تو ٹھیک ہے, آپ کے پر تو یہ ٹرین چلے گئی, لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے وہ پھر بعد میں بیوی ڈھونڈنے میں 5 چیزوں کا خیال رکھے گا. تو اینی ہاؤ, تو ہو گئی ابھی چوتھا. اچھا, وہ عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر کا منہ جو ہے نا پھٹے منہ ہو رہا ہے, وہ تو شکر تو کر رہا ہے, شکر کی تسبیح تو نکالتا ہے, لیکن کچھ گڑبڑ ہے. تو عورت نے کہا میں چکھوں تو صحیح کیک. ارے کیا مصیبت ہو گئی, معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا. کیا اس نے گناہ کیا تھا؟ کیا جان بوجھ کر نمک کے ڈھیر ڈال دیے تھے؟ جان بوجھ کے کیا تھا؟ نہیں, غلطی ہو گئی. لیکن پھر بھی جو ہے نا توبہ مانگ رہی ہے, پھر بھی معافی مانگ رہی ہے. تو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم گناہ نہیں بھی کرتے, لیکن ہمارے سے کوتاہیاں بہت ہوتی امام کے حق میں, تو ہمیں امام کی معافی کرنی مانگنی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ کتنے لوگ کے جو ہے نماز کا دیری سے پڑھنا امام کو اچھا نہیں لگتا ہے. امام نے بولے کہ ہمارے شیعہ نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں, ہم نماز دیر سے پڑھتے ہیں, امام کو اچھا نہیں لگتا ہے. حالانکہ ہم حرام کام نہیں کرتے, ہمیں امام سے معافی مانگنی چاہیے. ابن رسول اللہ یا صاحب الزمان, مجھے معاف کرنا, آج میرے سے نماز تھوڑی لیٹ ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ اسے کہتے ہیں معرفت, اسے کہتے ہیں معرفت, کہ امام کو حاضر ناظر رکھنا. ہم ڈیوٹی دیتے امام کی, ہم ڈیوٹی دیتے رسول خدا کی, ہم ڈیوٹی دیتے اللہ کی. تو ہم اگر تھوڑی سی اگر آپ جاب جاتے ہیں, آپ امام حسین ٹی وی میں آپ سے کہا گیا 7 بجے آؤ, سمجھ گئے نا, روڈ میں ٹریفک ہو گیا, آپ کا قصور نہیں تھا, آپ 7:10 کو پہنچے, تو آپ اپولوجائز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل معافی مانگے گے کہ نہیں مانگے گے؟ یقیناً بالکل. حالانکہ بتائیں گے, بولے نہیں کوئی بات نہیں, ٹریفک کا ہمیں پتا ہے, نہیں پھر بھی معاف کرنا, مجھے 7 بجے پہنچ جانا چاہیے تھا, معاف کرنا. بھائی کوئی بات نہیں ہے. تو معرفت میں گناہ پہ صرف استغفار نہیں ہوتا ہے, صحیح, جس کے پاس معرفت ہے کوتاہیاں پہ بھی استغفار کرتا ہے, بے شک کوتاہیاں پہ بھی امام سے معافی مانگتا ہے. یہ اپنا رسول, آج میں نے ٹائم ویسٹ کر دیا, آج میں نے گیم کھیل لی, آج میں نے میچ کیا, میرا اتنا قیمتی ٹائم میں تمہاری خدمت میں ڈال سکتا تھا, حالانکہ حرام کام نہیں کیا ہے. اگر مناسب طریقے سے اس نے گیم کھیلی یا کچھ بھی کھیلا, حلال چیز کرے, لیکن ٹائم ویسٹ کر دیا. امام کے لیے ٹائم بہت قیمتی ہے. تو یہ ہو گئی کتنی چیزیں؟
چوتھی ہو گئی 4. تو مناجات التائبین آپ کو ملے گی، توبہ کرنے کی مناجات. امام زین العابدین کا لفظ ہے کہ اے خدا استغفرک، میں تیرے سے استغفار کرتا ہوں ہر لذت میں جو تو حاضر نہیں تھا، کیونکہ امام تو گناہ نہیں کرتے اور امام ہر چیز پہ حاضر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تعلیم دیتے کہ دیکھو اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا تمہارے دماغ میں نہیں ہونا تو استغفار کرنا. یہ اپنا رسول گناہ تو نہیں ہے، گناہ کی بات ہم نہیں کر رہے، بالکل یہ آپ کے معرفت کی ہے. آپ کا لیول معرفت اگر اونچا کرنا ہے تو اللہ کو 24 گھنٹے حاضر ناظر رکھنا ہوگا، رسول خدا کو 24 گھنٹے حاضر ناظر رکھنا ہوگا، امام وقت کو 24 گھنٹے حاضر ناظر رکھنا ہوگا. ایک لمحے کے لیے امام غائب ہو جا سکتا ہے آپ کے دماغ سے، تو پھر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اپولوجائز کرنی ہوگی کہ ابن رسول اللہ معاف کرنا تھوڑی دیر کے لیے تمہارا. یہ میں بہت ہائی لیول کی بات کرتا ہوں. ہم توفیق کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں سب کو اس مرحلے تک پہنچائے کہ جب یہی لوگ جو ہے جن کے دماغ میں حاضر ناظر ہے امام ہر وقت، سمجھ گئے نا، جو محبت کرتے ہیں، ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں ذکر سے اور شکر کرتے ہیں کیونکہ معجزات اتنے سارے انہوں نے ہماری زندگی میں کیے، اور پھر بعد میں جو ہے ہماری تقصیر کو جو ہماری کوتاہی ہے ہم ان سے معافیاں مانگتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ معرفت کی 4 نشانیاں ہیں. تو مناجات محبین آپ کو ملیں گی. اچھا، اور 5ویں چیز جو ہے وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دی تھی. اگر آپ کے دل میں محبت ہے، یہ واپس شوہر بیوی کی مثال لے کر آتے ہیں. شوہر جو ہے نا سگریٹ پیتا ہے، اب یہ دونوں کی محبت لیلا مجنو کی طرح ہے، سمجھ گئے نا آپ. تو شوہر جو سگریٹ پیتا ہے، بیوی نے کہا مہربانی سے آپ سگریٹ چھوڑ دیں، بس یہی ہے، لبیک کر دیا، سمجھ گیا نا. اچھا، اس نے بولا بیوی تم باتیں بہت کرتی ہو ٹیلی فون میں لوگوں کے ساتھ، پنچاتیں بہت کرتی ہو، صحیح غیبت نہیں کرتی ہو لیکن فون میں 24 گھنٹے اتنا، تو مہربانی سے فون کم کر دو. ٹھیک ہے، لبیک. اسے کہتے ہیں طاعت. نہ صرف واجبات پہ، نہ صرف واجبات پہ، مستحبات پہ ہر وقت وہ چیز یہ کرتا ہے. جیسے مقدس الاردبیلی، جیسے شیخ عباس القمی کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے یا تو واجبات میں گزارتے تھے یا تو مستحبات میں گزارتے تھے. ہم نے کبھی مکروہ نہیں کیا، حرام کی طرف توجہ نہیں کیا، بلکہ مباح جو چیز ہے جس میں گناہ نہیں ہے وہ ہم چھوڑتے تھے کیونکہ ہمیں ٹائم ویسٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے معرفت کی شناخت ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آتے رہے گی. لیکن اگر انسان توجہ کرے نا کہ مجھے عاشق بننا ہے امام کا، مجھے امام کا ذاکر بننا ہے، مجھے امام کا شکر گزار بننا ہے، مجھے امام کا جو امام سے معافیا مانگنی ہے کوتاہیاں کی، اور مجھے جو ہے نا امام کا مطیع بننا ہے. جو کہ میں نے کہا تھا نا کہ عرفان الحق کیا ہے؟ امام مفترض الطاعہ. محبت ہوگی تو نہ صرف انسان واجبات پہ اطاعت کرے گا، مستحبات کی بھی اطاعت کرے گا. تو یہ مختصر سا 5 چیز جو ہے جو آپ کو جو ہے نارمل جو محبت کرتے لیلا مجنو والی، ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی. اور ہمیں یہ جو ہے نا اگر انسان بیوی کو اتنی محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو کرتی ہے تو یہ ہائی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا تمہارے امام کو بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو، شوہر سے زیادہ محبت رکھتے ہو، ماں باپ سے زیادہ، کیونکہ وہ کیا مطلب ہے بی ابی انت و امی ابن رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے چھوڑ دوں لیکن تجھے میں جو ہے نا کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں میری بیوی کو چھوڑ دوں گا، شوہر کو چھوڑ دوں گی میں، لیکن تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جتنی میں محبت کرتا ہوں میرے ماں باپ کی، جتنی میں محبت کرتا ہوں میری بیوی کی، کیا اس سے زیادہ کرتا ہوں میرے امام کی یا اس سے کم؟ اس سے کم تو پھر پرابلم ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو الحمدللہ شکر کرو اور مزید اس کو بڑھاؤ. بے شک بے شک. جی قبلہ تقریباً ہمارے پاس 7-8 منٹ کا ٹائم بچا ہے اور ایک سوال مزید آپ کے خدمت میں پیش کروں. 7-8 منٹ کا ٹائم ہے، ہم جو ہے کیسے امپروو کر سکتے ہیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کو؟ ہمیں کس طریقے سے ہم ثابت کر سکیں گے؟ تو اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں جو ہے نا آپ کو ٹرائنگل بتاتا ہوں. ٹرائنگل، ٹرائنگل پتہ ہے نا آپ کو؟ 3 کونے. تو ایک انسان کو ایک دائرے میں ہونا چاہیے. ایک کونا ہے اللہ سبحانہ و تعالی،
صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی سے معرفت کریں گے تو رسول کی معرفت ہوگی تو امام کی معرفت ہوگی. جی اللہ سبحانہ و تعالی سے معرفت مضبوط کرے, نماز پابندی پڑھے. اچھا, نماز پابندی پڑھنے کے لیے نماز خود جو ہے نا نفس کو صاف کرتی ہے, تو جتنا نفس ہمارا صاف ہوگا وہ اتنی معرفت بڑھے گی. تو ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے, نفس کو صاف کرو. نفس صاف ہوتا ہے قرآن کے ذریعے, نفس تدبر کے ساتھ, نفس صاف ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے سے, نفس صاف ہوتا ہے روزے رکھنے کے لیے. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا, اللہ سے رابطہ کرنا, نماز شب اور قرآن وغیرہ اعمال, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر قائم رکھنا, کیونکہ اہل بیت کے ذکر ہمیں خدا کے قریب اور نزدیکی ملتی ہے, ان سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح طریقے سے خدا کی عبادت کس طرح کرے. اور پھر بعد میں جو ہے یہ میں نے کیا کہا, ذکر قرآن, اور پھر بعد میں وہ تو 5 چیزیں ہیں. جی جی وہ تو 5 چیزیں ہیں, لیکن یہ مختصر میں بتاتا ہوں. نفس کو صاف کرنے کے لیے صحیح. 3 چیزیں کی ضرورت ہے. روزہ, جی وہ تو سب آئیں گی, یہ 3 چیز ہم کریں گے نا تو ساری 5 چیزیں آنے لگے گی. صحیح. وہ جو ٹھیک ہے. وہ 5 چیزیں شناخت ہے معرفت کی. جی اب یہ 5 چیزیں کیسے لاوے انسان, یہ ہمارا جواب ہے نا ابھی. صحیح. تو نفس کو صاف کرنا. جی نفس کیسے صاف کرے, خالی میں 3 پوائنٹ بتاتا. جی. روزے جتنا زیادہ رکھ سکتے رکھے, روزے نفس کو پاک کرتی ہے. صحیح. اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کر سکتے ہیں, نماز قرآن یہ سب ہے. تیسرا اہل بیت کا ذکر. کیا چیز ہو گئی؟ 3 ہو گئے. روزے, جی, اللہ کا ذکر, اہل بیت کا ذکر. اہل بیت کا ذکر. جی بالکل 3 چیزیں. صحیح. اچھا, دوسرا یہ ٹرائنگل ہو گیا, اللہ سے رابطہ کرنا. دوسرا ہمارے جو ہے نا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سے رابطہ کرنا, صحیح. عزاداری کرنا, جتنا بھی امام حسین کی یاد کرنا. امام حسین جو ہے نا وہی ہمارے نفس کو صاف کریں گے, ہیلپ کریں گے. اور ہمارے 12ویں امام کو اگر مدد کرنا ہے تو امام حسین کی کربلا ہمیشہ یاد کرو, کیونکہ کربلا دوبارہ آنے والی ہے. اس میں 12ویں امام ہمارے ہو گئے, اور وہ کربلا میں دوسری دفعہ ہمیں ناکامیاب نہیں ہونا ہے, جس طرح کوفہ والوں نے ناکامیابی کی تھی. تو اہل بیت کے ساتھ بہت مزید رابطہ کرے, جتنا زیادہ رابطہ ہو سکے. خاص کر کے امام حسین کی زیارت نہیں چھوڑے, امام حسین کی جو ہے ذکر نہیں چھوڑے, مجالس نہیں چھوڑے, عزاداری نہیں چھوڑے. یہ ہونا چاہیے. اور تیسرا کونا جو ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے, تیسرا کونا جو ہے ہمارے علماء, مرجعیت, ہمارے درمیان شیعہ. تو اللہ, امام حسین اور سوسائٹی ہمارے تفرقہ بہت ہے. یہ تفرقہ سے نفس گندا ہوتا ہے کہ یہ ایسی عزاداری کرتا ہے, یہ ویسی عزاداری کرتا ہے, یہ اس مرجع کی تقلید کرتا ہے, یہ اس مرجع کی تقلید کرتا ہے, یہ مرجع نہیں کرتا ہے, یہ وہ مرجع کرتا ہے. اتنا ہمارے درمیان میں فتنہ بڑھ گیا ہے, یہ چیز سے معرفت نہیں ہوتی ہے. ہم سب 12ویں امام کے ہیں, چاہے آپ اس کی تقلید کرتے ہو چاہے اس کی, ہم سب عزاداری کرتے ہیں. ہم سب مختلف قسم کی لوگ عزاداری کرتے ہیں, لیکن سب کے پاس امام حسین کی ایک حد تک محبت ہے. سب کو ہم کو ملنا چاہیے. یہ سب خلافات ہو گئے, اختلافات ہو گئے, لیکن اختلافات کو خلافات میں اور جھگڑوں میں نہیں کرنا چاہیے. ہم سب, رسول خدا کا کیا ارشاد ہے, یا علی انا وانت ابوا هذه الامه, میں اور تم یہ امت کے آپ ہو. تو ہم سب امیر المومنین کے بچے ہیں. امیر المومنین کو اچھا لگے گا ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو, ہم بھی عزاداری کرتے, وہ بھی عزاداری کرتے, یہ بھی عزاداری کرتے, لیکن ہم آپس میں ہمارے دلوں میں کینہ ہے, ایسی یہ کرتے. جس کو جیسی عزاداری کرنی کرنے دو, جس کی تقلید کرنی کرنے دو, سب کا احترام کرو. یہ ہمارے آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے پاس میں گیا تھا, اس نے دام غلہ نے کہا کہ جتنا ہو سکے مومنین کے دل میں سے یہ کینہ نفرت ہٹاؤ, کیونکہ نصرت نہیں کر سکے گا ہمارے امام زمانہ کی. سمجھ گئے نا, یہ اختلافات, خلافات کو اختلافات, آج چاند اس کا ثابت ہو گیا, آپ آج عید کرو کل عید کرو, کیوں ہم جھگڑے میں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ تیسرا کونا ہے سوسائٹی کا, جس میں ہمارے مراج ہے, ہم سے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کر رہو. سمجھ گئے نا. اور ہم لوگ جو ہے پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے, نفرتی ہوتی, یہ ہوتی, اس سے کبھی بھی ہم امام کی نصرت نہیں کر پائے گئے. زہیر, بریر, جون, مسلم بن اوسجہ, یہ سب الگ الگ مختلف سوچ کے لوگ تھے, لیکن امام حسین کے انڈر میں سب ساتھ ہو گئے تھے. ہمارے پاس الگ الگ سوچ ہوگی, نیچرل ہے یہ الگ الگ سوچ کو ہمیں جو ہے نا برطرف کر ایک کامن گول ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, 12ویں امام ہمارے معصومین علیہ السلام, یہ ہمارا کامن گول ہے. اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے دل میں جو ایسی میں بہت سنتا ہوں میں, اور پریش میں بولو کیوں آپ لوگ کرتے ایسا,
पॉजिटिव देखें भाई, उसे इत्मीनान है इस डायरेक्शन, उसे इस तरीके की आजादारी करनी है, तुम तुम्हारे तरीके की आजादारी करो, सब आजादारी करते हैं, उसको ये मर्जी की तकलीद करनी, तुम तुम्हारे मर्जी की तकलीद करो, क्यों प्रॉब्लम, उसको ये मर्जी के साथ ईद बनाना है, उसको वो मर्जी बनाने दो, क्यों हम तफरीका करते हैं। 12वीं इमाम को तकलीफ होती है जब देखते हैं कि उनकी औलाद, हम सब 12वीं इमाम की औलाद है, जब हम अमीर मोमिनीन की औलाद है सलामुल्लाह अलैह, तो 12वीं इमाम अज्जलल्लाहु तआला की औलाद है, तो 12वीं इमाम को शदीद तकलीफ होती है, बहुत शदीद तकलीफ होती है। उसने एक शेख मुफीद के नामे में भी लिखा है कि तुम लोग जो है ना, ये तफरीका नहीं है, इसकी वजह से हम देर आएंगे, तो हमें ये 12वीं इमाम को लाना है, तो हमें ये इम्तिहान है, कामयाब होना चाहिए। मुख्तसर ये है कि मोमिन को ये ट्रायंगल के अंदर होगा तो ये 5 चीजें आएगी, जो 5 शनाख्त मारिफत की, ये ट्रायंगल में अल्लाह कौन, अल्लाह का जिक्र और अहले बैत का जिक्र अलैहिस्सलाम, और रोजा रखना, और जो है अल्लाह का जिक्र, अहले बैत का जिक्र, रोजा रखना। दूसरा कोना जो है ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप बोले कि आज़ादारी अहले बैत के जिक्र में नहीं आ जाती है, लेकिन आज़ादारी का एक खास मकाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खास मकाम है, 12वें इमाम की नुसरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और फिर बाद में जो है तीसरा जो है हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी में मिलकर रहना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, इख्तिलाफात को बरतरफ रखना, खिलाफात के साथ मोहब्बत के साथ रहने की जो मेरी गुजारिश है, ये 12वें इमाम की गुजारिश है, हमारे मासूमीन की गुजारिश है, क्योंकि हम सब उनके औलाद हैं, और खुदा हम सब को तौफीक दे कि हम हमारे पास मजीद और मजीद मारिफत हो, ताकि जब हल मिन नासिर यंसुरुना का निदा आए तो हम सब कह सके लब्बैक या दाई अल्लाह, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़िबला आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके शुक्रगुजार है। नहायत ही कीमती वक्त आपने निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाया और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने गुफ्तगू फरमाई। इन्हीं अल्फाज के साथ दिल तो नहीं कर रहा कि प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए और आपकी गुफ्तगू सुनते रहे, लेकिन चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इंशाल्लाह फिर भी मैं मोमिनीन के लिए कोशिश करता रहूँगा कि आपसे वक्त जो है वो लेता रहूँ और इस अजीम फैज़ से इंशाल्लाह फैज़याब होते रहें। सलामत रहे। आपके लिए करबला मुक़द्दसा में नायब ज़ियारा और दुआ गो है, और आपसे भी इल्तिमास से दुआ करते हैं। इल्तिमास से दुआ फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। जी, ये थे हमारे साथ आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सफ़दर रज़ी साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई उन्होंने, और एक मिसाल जो इन्होंने दी वो मोहब्बत वाली मिसाल कि ज़ाहिर है एक मोहब्बत जब होती है, यानी इंसान जब मजाजी मोहब्बत में आके जब हकीकत की तरफ जाता है तो वो किस मराहिल से उसको गुज़रना होता है। और अच्छी इन्होंने फरमाई कि इब्तिदा में मोहब्बत है और दूसरे में ज़िक्र है, फिर उसके बाद शुक्र है, और आखिरी जो है वो इताअत है। तो मैं बीच में कभी कभी वो भी हो रहा था। अलबत्ता मैं बताऊं कि थोड़ी सी नेट का मसला था और मुझे आवाज़ भी कम आ रही थी, तो इसी वजह से भी मैं बार बार गलतियां पे गलतियां कर रहा था। बहरहाल मसला ये है कि इंटरनेट का भी कुछ मसाइल यहाँ पे है, और इसी वजह से मुझे चूँकि आवाज़ भी कम सुनाई दे रही थी और ज़्यादा जो है वाज़ेह तरीके से आवाज़ नहीं सुन रहा था। बहरहाल बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमा के लिए दुआएँ करते रहें कि उनसे ये फैज़ हम लेते रहें, क्योंकि ज़ाहिर उलमा ने सालहा जो मेहनत की है और उसका समरा जो है वो हमें मिल रहा है। तो हमें नहायत ही दुआ करनी चाहिए तमाम के तमाम लोगों के लिए, जितने बुज़ुर्गान हैं, असातीद है, वालिदैन हैं, जो कोई भी है, उन सब के लिए हमें दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। और इस दौर में जो ज़रूरत दुआ है वो ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए कसरत से दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।